السلام علیکم پیارے ویورز، میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ڈو گڈ اینڈ ہیو گڈ آج کا جو موضوع ہے وہ نیکی کے متعلق ہے، نیکی سے متعلق ہے کہ آپ اچھا کریں اور اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید انشاءاللہ تعالیٰ رکھیں۔ جبکہ انسانوں سے آپ کوئی بھی یا کسی کے جانور پہ انسان پہ آپ نیکی کرتے ہیں، یہ مت تصور کریں کہ اس کا بدلہ ہمیں وہ دے گا، بلکہ اللہ سے اس کی جو ہے وہ امید رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کبھی بھی اس سے پریشان اور پشیمان نہیں ہونے دیتی، اور اس کا اچھائی کرنے کا ریوارڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ضرور انعام کی شکل میں دیتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک نہایت ہی سبق آموز واقعہ سنانا چاہوں گا۔ ایک امریکہ میں ایک نیوز پیپر بوائے تھا بچہ، اور وہ پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا، اور اس کے والدین جو ہے وہ وفات پا چکے تھے، اور وہ مارننگ ٹائم میں ارلی مارننگ لوگوں کے گھروں میں جاتا تھا، اور انہیں جا کر وہ پیپر بوائے تھا، یعنی اخبار جو ہے وہ ڈیلیور کرتا تھا، ڈیلی نیوز پیپر، اور اس سے جو بھی اس کو انکم ہوتی تھی اس سے اپنا وہ نظام زندگی جو ہے وہ چلایا کرتا تھا۔ قارئین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امریکہ کے بہت بڑی ساری ڈومیننٹ پرسنالٹیز اور بڑی اہم شخصیات اور امریکہ کے کئی صدور جو ہیں، ماضی کے صدر جو ہیں اور پورے ملک کے، وہ بھی اخبار پیپر بوائے کا کام کرتے رہے ہیں۔ تو یہ بچہ جس کی میں آپ کو کہانی سنانے جا رہا ہوں، وہ پرائمری ایجوکیشن میں تھا، اور وہ اسی طرح اپنی روزی روٹی اور اپنی زندگی کا نظام چلا رہا تھا، پیپر جو ہے وہ گھروں میں ڈسٹریبیوٹ کر کے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک ماں جی تھے، کوئی بزرگ عمر کے، وہ بھی اکیلے ہی تھے، انہوں نے پیپر کچھ ہی دنوں سے پیپر انہوں نے لگوایا تھا۔ تو جب یہ بچہ پہلی دفعہ ان کے پاس پیپر دینے کے لیے گیا، ماں جی نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا بیٹھ جاؤ، اور آپ کے چہرے سے مجھے لگ رہا ہے جیسے آپ کو بھوک لگی ہے۔ تو بچے نے کہا جی ماں جی، بالکل یہ بات درست ہے آپ کی۔ تو اصل میں یہ ہے کہ میرے ماں باپ وفات پا چکے ہیں، اور میں جو ہے یہ پیپر تقسیم کر کے جو اپنا روزی روٹی کا نظام چلاتا ہوں، میں اپنا پڑھائی بھی کر رہا ہوں، تو یہ ساتھ ساتھ میں یہ کام کر رہا ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ مجھے پیسے بچ جائیں، اور کسی گھر سے بھی اگر آفر ہو جائے کوئی کھانے پینے کی، تاکہ میرے پاس سیونگ ذرا زیادہ ہو جائے اور مجھے مستقبل میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ میرے ماں باپ نے یاد نہیں ہے۔ اب کیا ہوا کہ ماں جی کچن میں گئے، وہ ماں جی جو اس کے لگتے تو کچھ نہیں تھے، لیکن ایسے ہی ایک روحانی ایک رشتہ قائم ہو گیا، اور وہ کچن میں گئے اور انہوں نے جا کر ڈبل روٹی وغیرہ جیم شیم اور ساتھ جو ہے وہ دودھ گرم کر کے لے آئی، اور وہ اس بچے کو دیا کہ لو بیٹا ناشتہ کر لو، اور ساتھ یہ آفر بھی کی، یہ بھی آفر کر دی کہ بیٹا آپ جب چاہو، آپ اگر چاہیں تو آپ ادھر بھی رہ سکتے ہیں میرے پاس بھی، اگر رہنا چاہیں، اگر آپ کسی بورڈنگ میں لاجنگ میں ہو پھر آپ کی مرضی ہے، اور جب کا آپ کا جی چاہے کسی بھی میری مدد کی ضرورت ہو اور کھانا پینا ہو تو آپ اسے اپنا ہی گھر سمجھو، اور جب بھی چاہو تم آ سکتے ہو، تمہارے لیے اس گھر کے دروازے کھلے ہیں۔ وہ بچہ بڑا ممنون و مشکور ہوا، اور اسی طرح ان کا جو ہے وہ ایک تعلق جو ہے وہ بہت ہی گہرا ہو گیا، وہ ماں جی کا اور بچے کا، اور بچہ ساتھ ساتھ بڑی کلاسز میں ساتھ ساتھ وہ سینئر کلاسز میں پروموٹ ہوتا گیا، اور ماں جی کا تعاون بھی اسے حاصل رہا۔ اب کیا ہوا کہ بچے کو چونکہ وہ سیکنڈری ایجوکیشن سے آگے ہائر اسکول میں اسے جانا تھا، اور اس کے لیے اسے کسی دوسرے شہر میں جانا تھا، تو کارسپانڈنس شروع میں تو رہی آپس میں، خط و کتابت کا سلسلہ رہا، لیکن وہ بچہ پھر بعد میں اتنا وہ اپنی پڑھائی میں اپنی اسٹڈی میں مہیا ہوا کہ اس کے پاس بالکل ہی وہ آہستہ آہستہ وہ جو ہے وہ ماں جی کے ساتھ اس کا رابطہ بالکل ہی ختم ہو گیا۔ اب ادھر کیا ہوا سین کہ اماں جان وہ جو تھے وہ اچانک بیمار پڑ گئے، اور بیمار پڑ گئے تو وہ کسی قریبی ہسپتال میں گئے۔ جب ہسپتال میں گئے تو انہیں ایڈمٹ کر لیا، اور انہوں نے کہا کہ کچھ ڈائگنوز
کچھ ہمیں ٹیسٹ لینے ہیں آپ کے، کچھ ابھی آپ کو ادھر ایڈمٹ ہونا پڑے گا تاکہ آپ کا جو بھی ٹریٹمنٹ ہے وہ سارا مکمل کیا جا سکے۔ اس طرح سے وہ ماں جی داخل تو ہو گئے، لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی پریشانی لاحق تھی کہ اب کیا بنے گا، کیونکہ یہ جو اخراجات ہیں اور سارے اس ہاسپٹل کے ایکسپینڈیچر جو ہوں گے میرے علاج معالجہ پر، وہ پتہ نہیں وہ کتنے زیادہ بن جائیں گے اور کس طرح سے میں ان کو پے کر سکوں گی، یا مجھے کیا کرنا ہوگا، یا میری باقی ماندہ زندگی جو ہے وہ یہی اخراجات پورا کرتے ہوئے گزر جائے گی۔ تو اسی کشمکش میں بہرحال کوئی مہینہ بھر وہ ماں جی اسپتال میں ایڈمٹ رہے، اور لیکن ان کی صحت دن بدن بہتر ہوتی گئی۔ تو ایک دن ایسے ہی ریگولر جس طرح اسٹاف سارا وزٹ کرتا تھا، اسی طرح پھر ایک دن اسٹاف وزٹ کرتے ہوئے آئے تو فیمیل نرس نے کہا ماں جی آپ بالکل اچھی ہو گئی ہیں، آپ بالکل فٹ ہو گئی ہیں، ٹھیک ٹھاک ہو گئی ہیں، آپ کی صحت بالکل اچھی ہو گئی ہے، ابھی ہم آپ کو یہاں سے ڈسچارج سلپ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب دیں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے پاس جو بھی ایکسپینڈیچرز کا بل ہے وہ میں فائل لے کر آتی ہوں، تو اسے آپ سائن کریں۔ تو وہ ہماری تشویش سے پھر یعنی اسی تشویش میں تھے کہ ابھی پتہ نہیں کتنے $1000 یا کتنے ایکسپینڈیچرز ہونے ہیں، اور میری لائف باقی کی زندگی اسی طرح بھی گزر جانی ہے، وہ پیسے ادا کرتے کرتے۔ تو وہ خاتون نرس جو تھی وہ فائل لے کر آئی، اور اس نے ماں جی کے ہاتھ میں وہ سامنے فائل رکھی، اور اس پیج کو کھولا جس میں بل کر اوپر سائن کیے جانے تھے۔ تو جب وہ ماں جی کی حیرت کی انتہا ہی نہیں رہی، جب وہ دیکھا تو بل کے اوپر اس جگہ پہ لکھا تھا کہ ڈبل روٹی اور دودھ کا گلاس، یعنی کوئی بل کے کوئی ڈالرز میں ایکسپینڈیچر نہیں لکھے تھے۔ تو ماں جی کو تو ذہن میں یہ بالکل بات کوئی نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا لکھا ہے ڈبل روٹی اور دودھ کا گلاس۔ تو وہ اچانک مڑ کر دیکھا تو سامنے وہی پیپر بوائے، اب وہ ایک جو بچہ جس کو ماں جی اپنے باورچی خانے سے ناشتہ کرایا کرتی تھی، کھانا کھلایا کرتی تھی، اب وہ ڈاکٹر بن چکا تھا، اور اس نے ماں جی کو پہلے روز ہی پہچان لیا تھا، لیکن ایک سرپرائزنگلی وہ ابھی تک ان سے اپنا تعارف اس نے نہیں کروایا تھا، اور نہ ہی ماں جی کو پتہ چل سکا تھا۔ تو ماں جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ نوجوان جو تھا وہ بھی، اس کی بھی آنکھیں بھیگ گئیں۔ تو یہ بات ہے ناظرین کہ نیکی جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے کہ آپ اسے کریں، ریوارڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ الناس۔